تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 5 بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ القمر مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ قمر آیت نمبر 1۔ اقتربت الساعة وانشق القمر، ترجمہ، قیامت قریب آ گئی ہے اور چاند شق ہو گیا ہے۔ سورہ قمر آیت نمبر 1 کی تفسیر۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اس اثناء میں سورج غروب ہونے کے قریب ہو گیا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی دنیا کی مقررہ مدت میں سے اب اسی قدر وقت باقی ہے جتنا اس دن سے سورج غروب ہونے میں باقی ہے، یعنی کافی زمانہ گزر گیا ہے، اب وقوع قیامت میں تھوڑی مدت باقی رہ گئی ہے۔ حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 2 انگلیوں سبابہ اور وسطی سے اشارہ کیا اور فرمایا، میری بعثت اور قیامت یوں ملی ہوئی ہے۔ اس آیت میں بھی یہی بتا دیا کہ قیامت برپا ہونے کا اللہ تعالیٰ نے جو وقت متعین کیا ہے وہ اب قریب آ لگا ہے، زیادہ عرصہ گزر چکا، اب تھوڑا وقت باقی ہے۔ تم لوگ وقوع قیامت کا انکار کرتے ہو، تمہیں بڑا اچنبھا ہوتا ہے کہ کس طرح یہ سارا نظام درہم برہم کر دیا جائے گا۔ آسمان، پہاڑ، ستارے، اتنی بڑی بڑی قوی ہیکل چیزیں کہاں جائیں گی؟ دیکھو چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اگر چاند 2 ٹکڑے ہو سکتا ہے تو باقی تمام چیزیں خواہ کتنی ہی بڑی ہوں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ بھی ٹوٹ پھوٹ سکتی ہیں۔ علامہ قرطبی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ ایک دفعہ مشرک اکٹھے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اگر آپ سچے ہیں تو چاند کو 2 ٹکڑے کر دکھائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں ایسا کر دوں تو کیا ایمان لے آؤ گے؟ وہ بولے، ضرور۔ اس رات کو 14ویں تاریخ تھی۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب سے عرض کی کہ کفار نے جو مطالبہ کیا ہے اسے پورا کرنے کی قوت دی جائے۔ چنانچہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مشرکین کا نام لے کر فرما رہے تھے، یا فلانو یا فلانو اشہدو، اے فلاں اے فلاں، اب اپنی آنکھوں سے دیکھ لو اور اس بات پر گواہ رہنا، تمہاری فرمائش پوری ہو گئی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کفار نے جب اس عظیم معجزے کو دیکھا تو ایمان لانے کے بجائے انہوں نے کہا، ہذا من سحر ابن ابی کبشہ تھا، یہ ابو کبشہ کے بیٹے کی نظر بندی کا اثر ہے، اس نے تمہاری آنکھوں پر جادو کر دیا ہے۔ چند دنوں تک باہر سے قافلے آنے والے ہیں، ہم ان سے پوچھیں گے، اس جادو کی حقیقت خود بخود کھل جائے گی۔ جب وہ قافلہ مکہ آیا اور ان سے پوچھا گیا کہ کیا فلاں رات کو چاند کو شق ہوتے تم نے دیکھا ہے، سب نے اس کی تصدیق کی، لیکن اس کے باوجود کفار مکہ کو ایمان لانے کی توفیق نصیب نہ ہوئی۔ یہ معجزہ ہجرت سے 5 سال پہلے وقوع پذیر ہوا۔ یہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ بڑے جلیل القدر صحابہ نے اسے روایت کیا ہے، جن میں سے بعض کے اسماء گرامی یہ ہیں: سیدنا علی مرتضی، انس ابن مسعود، حذیفہ، جبیر ابن مطعم، ابن عمر، ابن عباس وغیرہم رضی اللہ عنہم۔ علامہ آلوسی لکھتے ہیں، والاحادیث الصحیحۃ فی الانشقاق کثیرۃ، یعنی شق قمر کے بارے میں صحیح احادیث بکثرت ہیں، یہاں تک کہ بعض نے انہیں متواتر بھی کہا ہے۔ شارح مواقف کی بھی یہی رائے ہے۔ امام تاج الدین سبکی ابن حاجب کی المختصر کی شرح میں لکھتے ہیں، علامہ سبکی کہتے ہیں کہ میرے نزدیک انشقاق قمر متواتر ہے اور قرآن کریم کی نص سے ثابت ہے۔ صحیحین کے علاوہ دیگر کتب احادیث میں بھی اتنی سندوں سے مروی ہے کہ اس کے تواتر میں شک کی گنجائش نہیں رہتی۔ بعض قصہ گوؤں نے اس واقعے پر مضحکہ خیز اضافے کیے ہیں کہ چاند حضور کے گریبان میں داخل ہوا اور آستین سے نکل گیا۔ علماء نے کہا ہے کہ اس کی کوئی اصل نہیں اور یہ سراسر باطل ہے۔ کثیر التعداد صحیح احادیث کے باوجود بعض لوگ اس واقعے کا انکار کرتے ہیں
اور کہتے ہیں کہ یہ واقعہ وقوع قیامت کے وقت ظہور پذیر ہوگا۔ ان شکا اگرچہ ماضی کا صیغہ ہے لیکن یہاں مستقبل پر دلالت کرتا ہے، اور لغت عرب میں اس کی بکثرت مثالیں موجود ہیں۔ ان کے انکار کی کئی وجوہات ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر ایسا واقعہ پیش آیا ہوتا تو ساری دنیا میں اس کی دھوم مچی ہوتی۔ اس زمانے کے مورخ اپنی تاریخوں میں اس کا ذکر کرتے، علم نجوم کے ماہرین اپنی تصنیفات میں اس کو بطور یادگار واقعہ نقل کرتے۔ اس کے متعلق گزارش ہے کہ چونکہ یہ واقعہ سر شام ہوا تھا، اس لیے جزیرہ عرب کے مغرب میں جو ممالک تھے وہاں اس وقت دن تھا، لہذا وہاں تو دیکھے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نیز یہ واقعہ رات کو پیش آیا اور اچانک پیش آیا۔ لوگوں کو کیا خبر تھی کہ ایسا واقعہ روح پذیر ہونے والا ہے تاکہ وہ بے تابی سے اس کا انتظار کرتے۔ رات کو دنیا سو رہی ہوگی، کسی کو کیا خبر کہ آن کی آن میں کیا وقوع پذیر ہو گیا۔ اگر کوئی اس وقت جاگ بھی رہا ہو تو ممکن ہے وہ کسی اور کام میں مشغول ہو اور اس نے اس کی طرف توجہ ہی نہ کی ہو، یا توجہ کی ہو اور اس نے دیکھا بھی ہو لیکن ان پڑھ ہو، یا لکھا بھی ہو اور پھر ضائع ہو گیا ہو۔ غرض یہ کہ بیسیوں احتمالات ہو سکتے ہیں۔ اتنے احتمالات کی موجودگی میں ہم صحیح روایات سے ثابت شدہ واقعے کو کس طرح غلط کہہ سکتے ہیں؟ علامہ سلیمان ندوی نے اپنی کتاب خطبات مدارس میں لکھا ہے کہ ابھی ابھی سنسکرت کی ایک پرانی کتاب ملی ہے جس میں لکھا ہے کہ مالابار کے راجا نے اپنی آنکھوں سے چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ بعض لوگ اس وجہ سے اس واقعے کا انکار کرتے ہیں کہ اتنا بڑا کرہ پھٹ کر دو ٹکڑے ہو جائے اور وہ دونوں ٹکڑے آ کر جڑ جائیں، یہ ناممکن ہے، لیکن جدید سائنسی تحقیقات کی روشنی میں اسے ناممکن کہنا مشکل ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک کرے کے اندر آتش فشاں مادہ ہو اور وہ اس طرح سے پھٹے کہ اس کے دو ٹکڑے ہو جائیں، لیکن مرکز کی مقناطیسی قوت اتنی طاقتور ہو کہ وہ ان دونوں ٹکڑوں کو پھر سے یکجا کر دے۔ ہمیں ان تکلفات کی تب ضرورت پیش آتی جب خود بخود چاند کے پھٹنے کا واقعہ رونما ہوتا۔ جب ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی رسالت کی تصدیق کے لیے چاند کو دو ٹکڑے کیا تو اب کسی کو شک کی مجال نہیں رہتی، کیونکہ جس خالق حکیم نے اس چاند کو بنایا ہے وہ اسے توڑ بھی سکتا ہے اور توڑ کر جوڑ بھی سکتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ انشقاق قمر وقوع قیامت کے وقت ہوگا، قرآن کا سیاق و سباق ان کی اس توجیح کو قبول نہیں کرتا، کیونکہ این یرو آیتن والا جملہ صاف بتا رہا ہے کہ انہوں نے انشقاق قمر دیکھا، اتنے عظیم الشان اور محیر العقول معجزے کا مشاہدہ کیا، لیکن پھر بھی ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ یہ کلام اسی وقت درست ہو سکتا ہے جبکہ شق قمر ہو چکا ہو۔ واللہ علی کل شیء قدیر۔ سورہ قمر آیت نمبر 2۔ وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ۔ ترجمہ: اور اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں یہ بڑا زبردست جادو ہے۔ سورہ قمر آیت نمبر 2 کی تفسیر۔ انہوں نے اس معجزے کا خود مطالبہ کیا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ اگر یہ معجزہ انہیں دکھا دیا جائے تو وہ ضرور ایمان لائیں گے، لیکن جب یہ معجزہ ظہور پذیر ہوا تو ان کو ایمان کی توفیق نہ ہوئی، الٹا کہنے لگے یہ ایک بڑا زبردست جادو ہے۔ مستمر ان کے دو معنی بتائے گئے ہیں۔ ابو العالیہ اور ضحاک کہتے ہیں کہ یہ مرہ جس کا معنی قوت ہے اس سے ماخوذ ہے، اس کا معنی ہے مضبوط، طاقتور۔ اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ ان کا جادو بڑا زور والا ہے، زمین پر ہی نہیں آسمانی چیزوں پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ لیکن قتادہ، مجاہد اور دوسرے حضرات نے کہا ہے کہ اس کا معنی ہے ذاہب من قولہم مر الشیء، اس کا معنی ہے گزر جانے والا۔ جب کوئی چیز آئے اور گزر جائے تو عرب کہتے ہیں مر الشیء واستمر۔ دوسری صورت میں اس جملے کا مقصد یہ ہوگا کہ وہ اپنے دوستوں کو تسلی دینے لگے کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، پلک بھر شق قمر ہوا پھر ٹھیک ہو گیا، یہ آنی فانی چیز تھی، لوگ اس کو جلدی بھول جائیں گے، ہمارے بتوں کی خدائی کو ایسے جادو سے کوئی خطرہ نہیں۔ سورہ قمر آیت نمبر 3۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ۔ ترجمہ: اور انہوں نے جھٹلایا رسول خدا کو اور پیروی کرتے رہے اپنی خواہشات کی، اور ہر کام کے لیے ایک انجام ہے۔
سورہ قمر آیت نمبر 3 کی تفسیر۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب تک انسان ہٹ دھرمی کی روش کو ترک نہ کر دے، اتنا بڑا معجزہ بھی اس کی ہدایت کا سبب نہیں بن سکتا۔ ہدایت ایسی چیز نہیں جو بلا طلب کسی پر ٹھونس دی جائے، یہ تو متاع عزیز ہے، صرف اسی کو بخشی جاتی ہے جو اس کے حصول کے لیے بےتاب ہو۔ جب کفار ایمان لانے کے لیے تیار ہی نہ ہوئے تو انہیں نعمت ایمان سے آخر کیوں سرفراز کیا جاتا؟ انہوں نے تو دل میں یہ طے کر لیا تھا کہ وہ کسی قیمت پر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ عقل کا چراغ انہوں نے گل کر دیا تھا اور غور و تدبر کا دروازہ انہوں نے سختی سے بند کر دیا تھا۔ ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب ہو جائے یہ سنت الہی کے خلاف ہے، اس لیے انہوں نے اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کی اور وحی کی روشن آیات کو چھوڑ کر اپنے نفس کی خواہشات کی تکمیل میں لگ گئے۔ یعنی ہر کام کا کوئی نہ کوئی انجام ہے۔ جو ایمان لائے گا اور تقوی کا راستہ اختیار کرے گا اس کا انجام یہ ہوگا کہ اولئک هم المفلحون کا تاج اس کے سر پر سجا دیا جائے گا، اور جس شخص نے کفر و نافرمانی کو اختیار کیا، نفس و شیطان کا غلام بے دام بنا رہا، اس کا انجام یہ ہوگا اولئک هم الخاسرون کے زمرے میں اسے داخل کر دیا جائے گا۔ علامہ قرطبی نے اس کا معنی کیا ہے یعنی ہر عمل اپنے عامل کو کسی خاص ٹھکانے پر پہنچا دے گا۔ عمل خیر لوگوں کو جنت میں لے جائے گا اور عمل شر دوزخ میں۔ سورہ قمر آیت نمبر 4۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ۔ ترجمہ، اور پہنچ چکی ہیں ان کے پاس پہلی قوموں کی بربادی کی اتنی خبریں جن میں بڑی عبرت ہے۔ سورہ قمر آیت نمبر 4 کی تفسیر۔ ان کو راہ راست پر لانے کی یہ پہلی کوشش نہیں، گزشتہ گمراہ قوموں کے عبرتناک انجام سے انہیں بار بار خبردار کیا گیا ہے۔ یہ واقعات اتنے اثر انگیز تھے کہ اگر ان کے کان حق نیوش ہوتے تو انہیں کسی مزید تنبیہ کی ضرورت نہ رہتی۔ مزدجر ازدجر سے ہے، اس کا معنی ہے طردہ صائحا بہ، بلند آواز سے کسی کو کسی کام سے باز رکھنا اور جھڑکنا۔ یعنی یہ واقعات انہیں سختی سے منع کر رہے تھے کہ تم گمراہی کی یہ روش چھوڑ دو۔ سورہ قمر آیت نمبر 5۔ حکمت بالغۃ فما تغنی النذر۔ ترجمہ، وہ خبریں سراسر حکمت ہیں پس ڈرانے والوں نے کوئی فائدہ نہ پہنچایا۔ سورہ قمر آیت نمبر 5 کی تفسیر۔ پہلی آیت میں جو ما ہے اس کا یہ بدل ہے، یعنی وہ چیزیں ان کو باز رکھنے والی بھی تھیں اور سراپا حکمت بھی تھیں۔ یا ہوا مبتدائے محذوف کی یہ خبر ہے۔ نظر یا تو نذیر کی جمع ہے، یعنی آپ سے پہلے بھی کئی انبیاء تشریف لائے، یا مصدر ہے اور اس کا معنی ڈرانا ہے۔ سورہ قمر آیت نمبر 6۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ یوم یدعو الداعی الی شیء نکر۔ ترجمہ، پس آپ رخ انور پھیر لیں ان سے، ایک روز بلائے گا انہیں بلانے والا ایک ناگوار چیز کی طرف۔ سورہ قمر آیت نمبر 6 کی تفسیر۔ اے حبیب، آپ ان کے ایمان نہ لانے سے غم زدہ نہ ہوں، بلکہ ان سے اپنا رخ انور ہی پھیر لیں، انہیں خوب رنگ رلیاں منانے دیں۔ وہ دن آنے والا ہے جب انہیں ایک بلانے والا ایسی چیز کی طرف بلائے گا جو انہیں از حد ناگوار ہوگی۔ علامہ پانی پتی لکھتے ہیں یعنی اسرافیل علیہ السلام بیت المقدس کی چٹان پر کھڑے ہو کر کہیں گے، اے بوسیدہ ہڈیوں، اے پھٹے ہوئے چمڑوں، اے ٹوٹے ہوئے بالوں، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اکٹھے ہو جاؤ اور فیصلے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤ۔ نکرن فظیع، خوفناک، یعنی قیامت کا دن۔ سورہ قمر آیت نمبر 7۔ خشعا ابصارهم یخرجون من الاجداث کأنهم جراد منتشر۔ ترجمہ، خوف سے ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی، قبروں سے یوں نکلیں گے جیسے وہ پراگندہ ٹڈیاں ہیں۔ سورہ قمر آیت نمبر 7 کی تفسیر۔
لفظ خشعن کی تحقیق کرتے ہوئے ابن منظور لکھتے ہیں نگاہ زمین میں گاڑ لینا، آنکھیں بند کر لینا اور آواز کا آہستہ ہو جانا۔ خشعن جمع ہے، اس کا واحد خاشعن ہے۔ یخرجون میں ہم ضمیر کا حال ہے، اس لیے منصوب ہے۔ سورہ قمر آیت نمبر 8۔ مہطعین الی الداع یقول الکافرون ھذا یوم عسر۔ ترجمہ، ڈرتے ڈرتے بھاگے جا رہے ہوں گے بلانے والے کی طرف، کافر کہتے ہوں گے یہ بڑا سخت دن ہے۔ سورہ قمر آیت نمبر 8 کی تفسیر۔ ابن منظور لکھتے ہیں ہاتا و اہتا اقبال مسرعن، یعنی ڈرتے ہوئے تیزی سے کسی کی طرف جانا۔ ہاتا اس تیزی کو کہتے ہیں جس میں خوف بھی پایا جاتا ہو۔ مقصد یہ ہے کہ جب بلانے والا انہیں بلائے گا تو ان کی مجال نہیں ہوگی کہ اس پکار پر سستی برتیں، بلکہ سینوں میں دل خوف سے دھڑک رہے ہوں گے، پھر بھی کشاں کشاں دوڑے چلے جا رہے ہوں گے۔ ان آیات میں ان کے قبروں سے نکلنے اور وہاں سے بھاگنے کی منظر کشی کی جا رہی ہے، یعنی جب وہ قبروں سے باہر نکلیں گے تو شرم سے آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، ترساں و لرزاں بھاگتے ہوئے بلانے والے کی طرف جا رہے ہوں گے۔ یوں معلوم ہوگا جیسے مکڑیوں کا ایک بہت بڑا لشکر ایک متعین سمت میں اڑا چلا جا رہا ہے۔ اس وقت کافر کہیں گے کہ یہ دن تو بڑا خوفناک اور ہولناک ہے۔ عاصر ای یوم شدید الہول، لیکن اس روز قیامت کے دن کے بارے میں ان کا یہ کہنا بے سود ہوگا۔ اے کفار مکہ، وہ سخت دن آئے گا اور ضرور آئے گا، اس دن سر پیٹنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ آج ہی چشم ہوش وا کرو، آج ہی میرے رسول کا دامن پکڑ لو۔ سورہ قمر آیت نمبر 9۔ كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر۔ ترجمہ، جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح نے، یعنی انہوں نے جھٹلایا ہمارے بندے کو اور کہا یہ دیوانہ ہے، اور اسے جھڑکا بھی گیا۔ سورہ قمر آیت نمبر 9 کی تفسیر۔ یہاں سے چند گزشتہ قوموں کے عبرتناک انجام کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ ان کے مفصل حالات مختلف مقامات پر پہلے گزر چکے ہیں، تفصیلات کے لیے ادھر رجوع کیا جائے۔ یہاں فقط مشکل کلمات کی تشریح یا کوئی نئی چیز مذکور ہوئی ہے تو اس کی وضاحت پر اکتفا کیا جائے گا۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی قوم کو کفر و شرک اور بدکاریوں سے روکا تو ان کم بختوں نے صرف ان کو جھٹلایا ہی نہیں، صرف انہیں دیوانہ ہی نہیں کہا، بلکہ ان کو بری طرح جھڑکتے اور دھمکیاں بھی دیتے تھے کہ اگر تم نے اپنے وعظوں کا سلسلہ بند نہ کیا تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے۔ اس دجر، انہوں نے انہیں سختی سے جھڑکا اور دھمکی دی کہ اے نوح، اگر تم باز نہ آئے تو تمہیں رجم کر دیا جائے گا۔ سورہ قمر آیت نمبر 10۔ فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ۔ ترجمہ، آخر کار آپ نے دعا مانگی اپنے رب سے کہ میں عاجز آ گیا ہوں، پس تو ان سے بدلہ لے۔ سورہ قمر آیت نمبر 10 کی تفسیر۔ 900 سال سے زیادہ عرصہ آپ ان کو واض و نصیحت کرتے رہے، لیکن ان کی حالت اور بگڑتی گئی اور ان کی سرشت بد اور زیادہ بری ہوتی گئی، تو آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کی الہی میں مغلوب اور بے بس ہوں، تو میری مدد فرما، تو میرا انتقام لے۔ سورہ قمر آیت نمبر 11۔ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ۔ ترجمہ، پھر ہم نے کھول دیے آسمان کے دروازے موسلا دھار بارش کے ساتھ۔ سورہ قمر آیت نمبر 11 کی تفسیر۔ منہمر، موسلا دھار اور بڑی قوت سے پانی گرنے لگا۔ زمین کی تہ میں جو پانی کے سمندر رواں تھے، انہیں حکم ملا کہ وہ جگہ جگہ سے چشموں کی طرح بہہ نکلیں۔ سورہ قمر آیت نمبر 12۔ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ۔ ترجمہ، اور جاری کر دیا ہم نے زمین سے چشموں کو
پھر دونوں پانی مل گئے ایک مقصد کے لیے جو پہلے مقرر ہو چکا تھا۔ سورہ قمر آیت نمبر 12 کی تفسیر۔ ادھر زمین اپنے پانی کے ذخائر کو انڈیل رہی تھی، ادھر آسمان سے پانی کا سیلاب عمڈہ آ رہا تھا۔ دونوں پانی یکجا ہوئے تو سارا علاقہ زیر آب آ گیا۔ اونچے اونچے مکانات، بلند ٹیلے، بلکہ پہاڑ بھی غرقاب ہو گئے، اور اس مجرم قوم کو تباہ کرنے کا جو فیصلہ کیا گیا تھا وہ پایہ تکمیل کو پہنچ گیا۔ سورہ قمر آیت نمبر 13۔ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ۔ ترجمہ، اور ہم نے سوار کر دیا نوح کو تختوں اور میخوں والی کشتی پر۔ سورہ قمر آیت نمبر 13 کی تفسیر۔ نوح علیہ السلام نے حکم الہی کے مطابق لکڑی کے لمبے لمبے تختے چیر کر اور انہیں بڑے بڑے کیلوں اور مضبوط میخوں سے جوڑ کر جو کشتی تیار کی تھی اس میں آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ سوار ہو گئے۔ سورہ قمر آیت نمبر 14۔ تجری بأعیننا جزاء لمن کان کفر۔ ترجمہ، وہ بہتی جا رہی تھی ہماری آنکھوں کے سامنے، یہ طوفان بدلہ تھا اس نبی کا جس کا انکار کیا گیا تھا۔ سورہ قمر آیت نمبر 14 کی تفسیر۔ بے شک کشتی بڑی مضبوط تھی لیکن طوفان بڑا تند اور اس میں اٹھنے والی لہریں بڑی خطرناک تھیں۔ کشتی کا ان کی زد سے بچ نکلنا آسان نہ تھا۔ فرمایا کشتی ہماری حفاظت میں چل رہی تھی، ہم خود اس کی نگہبانی فرما رہے تھے، اس لیے اسے کوئی خطرہ نہ تھا۔ وہ سلامتی سے ان طوفانی موجوں میں خرامہ خرامہ تیرتی چلی جا رہی تھی۔ سورہ قمر آیت نمبر 15۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ۔ ترجمہ، اور ہم نے باقی رکھا اس قصے کو بطور نشانی، پس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ سورہ قمر آیت نمبر 15 کی تفسیر۔ ہم نے اس طوفان کی یاد کو تازہ رکھا، لوگ نسلاً بعد نسلاً ایک دوسرے کو بتاتے گئے۔ واقعہ نگاروں نے اسے اپنی کتابوں میں تحریر کیا تاکہ آنے والے لوگ اس کو سن کر نصیحت قبول کریں۔ ترکناہا کی ضمیر واقع کی طرف ہے۔ بعض علماء نے اس ضمیر کا مرجع کشتی کو بتایا ہے۔ قتادہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اسے باقی رکھا اور وہ سرزمین جزیرہ کے باقر دئی گاؤں میں ہزاروں سال پڑی رہی، یہاں تک کہ جب مسلمانوں نے اس علاقے کو فتح کیا اس وقت بھی اس کے آثار باقی تھے۔ واللہ تعالی اعلم۔ سورہ قمر آیت نمبر 16۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ۔ ترجمہ، سو کیسا خوفناک تھا میرا عذاب اور کتنے سچے تھے میرے ڈراوے۔ سورہ قمر آیت نمبر 17۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ۔ ترجمہ، اور بے شک ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن کو نصیحت پذیری کے لیے، پس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ سورہ قمر آیت نمبر 17 کی تفسیر۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ قرآن ایک آسان سی کتاب ہے، ہر کوئی اس کے اسرار و رموز تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ آیت میں کوئی ایسا لفظ نہیں جس کا یہ معنی ہو کہ قرآن آسان ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو شخص نصیحت قبول کرنے اور ہدایت پانے کے لیے قرآن کریم کی طرف رجوع کرتا ہے، ہم اس کے لیے اس کتاب مقدس کو آسان کر دیتے ہیں، اس کی فہم کو نور فراست سے روشن کر دیتے ہیں، اس کے ذہن کو جلا اور اس کے فکر کو بالغ نظری بخش دیتے ہیں۔ عروس معنی الفاظ کا نقاب خود اٹھا دیتی ہے، لیکن جو ہدایت پذیری کے لیے اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا اس کو صحیح سمجھ سے محروم کر دیا جاتا ہے، وہ سر پٹک پٹک کر رہ جاتا ہے اور قرآن کے الفاظ اس سے گفتگو ہی نہیں کرتے۔ اس کا ایک اور مفہوم بھی بیان کیا گیا ہے کہ سمجھانے کے دو طریقے ہیں، ایک یہ کہ مجرم کو اس کے جرم کی سزا دی جائے، قاتل کو تختہ دار پر لٹکا دیا جائے، اس وقت وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس نے برا کام کیا تھا، اسی کی سزا میں آج اس کے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈالا جا رہا ہے۔ سمجھ تو انسان اس طرح جاتا ہے اور خوب سمجھ آتا ہے، لیکن سمجھنے اور سمجھانے کا یہ انداز بڑا سخت اور تلخ ہے، اور سمجھنے والے کو اس سے
کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ سمجھانے کا دوسرا طریقہ یہ ہے جو قرآن نے اختیار کیا ہے، وہ لوگ جو گمراہ ہیں اور نافرمانیوں میں اپنی عمر برباد کر رہے ہیں، ان کے سامنے بڑے مؤثر پیرائے میں اس فعل بد پر مرتب ہونے والے المناک نتائج سے اس گم کردہ راہ کو قبل از وقت آگاہ کر دیا جائے، اور اس کے سامنے ایسے واقعات کے ڈھیر لگا دیے جائیں جن سے اسے یقین ہو جائے کہ اگر وہ اپنے کرتوتوں سے باز نہ آیا تو اس کا بھی یہی حال ہوگا۔ ہر شخص خود فیصلہ کر لے کہ قرآن کا انداز فہم و تفہیم آسان ہے یا عذاب کے شکنجے میں جکڑے جانے کے بعد کسی کی آنکھ کھل جائے تو یہ آسان ہے۔ سورہ قمر آیت نمبر 18۔ کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر۔ ترجمہ: عاد نے بھی جھٹلایا تھا، پھر کیسا خوفناک تھا میرا عذاب اور میرے ڈراوے۔ سورہ قمر آیت نمبر 19۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍ۔ ترجمہ: ہم نے ان پر تند و تیز آندھی بھیجی ایک دائمی نحوست کے دن میں۔ سورہ قمر آیت نمبر 19 کی تفسیر۔ قوم عاد نے اپنے نبی کی دعوت کو مسترد کر دیا، آخر کار ان پر تیز جھکڑ کا عذاب بھیجا گیا۔ ہوا کے بے رحم جھونکے انہیں اٹھاتے اور اٹھا کر انہیں زمین پر پٹک دیتے۔ ان کے لمبے تڑنگے بھاری بھرکم لاشیں دیکھ کر یوں لگتا کہ یہ کسی کھجور کے مڈ ہیں جنہیں کسی تیز آندھی نے جڑ سے اکھاڑا ہے اور زمین پر دے مارا ہے۔ فی یوم نحس مستمر۔ علامہ سید محمود علوسی نے یہاں بڑی تفصیل سے بحث کی ہے، بہت سی ایسی روایات اور اقوال نقل کیے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ فلاں دن مبارک ہے اور فلاں دن منحوس، فلاں دن یہ کام کرنا چاہیے اور فلاں دن یہ کام۔ آخر میں فرماتے ہیں اس قسم کی تمام روایات صحیح سند سے ثابت نہیں، بلکہ بعض تو بالکل ساقط الاعتبار اور موضوع ہیں۔ ان کا آخری جملہ نقل کرنے پر اکتفا کرتا ہوں۔ یعنی المختصر حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے اور جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ وقت کو یا کسی اور چیز کو اس میں کوئی دخل نہیں۔ پھر فرماتے ہیں ہاں بعض اوقات برکت اور شرف والے ہوتے ہیں، جیسے جمعہ کا دن یا رمضان کا مہینہ۔ سورہ قمر آیت نمبر 20۔ تنزع الناس كأنهم اعجاز نخل منقعر۔ ترجمہ: وہ اکھاڑ کر پھینک دیتی لوگوں کو گویا وہ مڈ ہیں اکھڑی ہوئی کھجور کے۔ سورہ قمر آیت نمبر 21۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ۔ ترجمہ: پس کیسا سخت تھا میرا عذاب اور کتنے سچے تھے میرے ڈراوے۔ سورہ قمر آیت نمبر 22۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ترجمہ: بے شک ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن کو نصیحت پذیری کے لیے، پس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا۔ یہاں پر 27ویں پارے کا 8واں رکوع مکمل ہوا۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔